بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوج ارحام کا قاعدہ نمبر 7۔ اس قاعدے کا نام ہے یتعدد الاصل بتعدد الفرع۔ جس اصل کی فرع متعدد ہو اس کی اصل بھی متعدد شمار کی جائے گی۔ صفت اصل کی معتبر ہوگی اور عدد فرع کی، یعنی اگر وہ لڑکا ہوگا تو وہ ڈبل ہو جائے گا، 2 لڑکے ہو جائیں گے، اس کی رؤوس اعتباریہ 4 بنیں گے، اور لڑکی ہوگی تو 2 ہو جائے گی۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، یہ بدن اول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا کچھ نہیں کریں گے۔ بدن ثانی میں اختلاف ہے تو سابقہ اصول کے مطابق یہاں للذکر مثل حظ الانثیین ہم تقسیم کریں گے، تو اس کے ساتھ فروع کے اندر جو تعدد ہے اس کا اعتبار اصل میں کریں گے۔ اس لڑکی کی فرع میں تعدد ہے، یہ 2 شمار ہوگی۔ اس کی فرع میں تعدد نہیں ہے، یہ 1 شمار ہوگی، اور یہ ایون ہے، اس کی فرع میں تعدد ہے تو یہ 2 لڑکے شمار ہوں گے، اور 2 لڑکے پھر بنات کے ساتھ وہ 4 ہو جاتے ہیں۔ 4 5 6 7، یہاں مسئلہ 7 سے بن جائے گا، اور اسی اعتباریہ 7 سے مسئلہ بن گیا۔ اب ذکور کو الگ طائفہ بنائیں گے، اناث کو الگ طائفہ بنائیں گے۔ طائفہ ذکور کو یہاں 4 ملا ہے، نیچے اس کے بیٹی کے جو 2 بیٹیاں ہیں اس پر 4 برابر تقسیم ہو جاتا ہے، 2 اس کو مل جائیں گے، 2 اس کو مل جائیں گے۔ لیکن جو طائفہ اناث ہے اس کی حصوں کو ہم نے جمع کیا تو وہ 3 ہے، اور نیچے بدن ثالث میں ایک لڑکی ہے جو 2 کے برابر ہے، اور ایک لڑکا ہے وہ بھی 2 کے برابر ہے، فرع میں تعدد نہیں ہے، تو یہ لڑکی اس لڑکے کے برابر ہو گئی۔ ان کو یہاں 3 ملا ہے، اور ان کی رؤوس یہاں پر 4 ہے، رؤوس اعتباریہ 4 ہے۔ 3 4 کے برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے 4 کو مضروب بنایا، تباین نے اس کو ضرب دیا 7 میں، 7 4 28 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ طائفہ ذکور کو یہاں پر 4 ملا تھا، 4 4 16، اب 16 ان کی فروع پر برابر تقسیم ہو جائے گا، 8 اس لڑکی کو مل جائیں گے، 8 اس کو مل جائیں گے، اور ان کو 4 ملا تھا، ان کو یہاں پر 3 ملا تھا، اس کو ضرب دیں گے 4 میں تو 12 ہو جائے گا۔ 12 میں 6 ملیں گے اس لڑکی کو، یہ اس لڑکے کے برابر ہے، اور اس کو بھی 6 ملیں گے، اس کا 6 اس کے فرع پر تقسیم کیا جائے گا، اور اس لڑکی کو جو 6 ملا اس کے 2 بیٹوں پر تقسیم کیا جائے گا، 3 3 ہر ایک کو مل گئے۔ اس کو کہتے ہیں یتعدد الاصل بتعدد الفرع۔ جس اصل کے فرع میں تعدد ہوگا تو وہ اصل بھی ڈبل شمار کیا جائے گا، متعدد شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ صنف اول کی آخری مثال ہے، یہاں جہات کا اعتبار ہوگا کہ ایک وارث ذو جہتین ہے تو 2 جہتوں سے لے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعتبار الجہات فی التوریث امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی ضرورت ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ پہلے اصول بھی تقسیم کرتے ہیں، اور جہت کا فرق تعدد کا لحاظ بھی وہاں کرتے ہیں، تو ان کے ہاں خود بخود ان کو 2 جہتوں سے مل جاتا ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے محتاج ہے، کیونکہ وہ فروع بھی تقسیم کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مسئلہ ہوگا 3 سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، یہ ذو جہتین ہے،
اس کا جو باپ ہے یہ مردے کا نواسا ہے، اور اس کی جو ماں ہے یہ مردے کی نواسی ہے. تو لہذا یہ ایک لڑکی دو لڑکوں کے برابر ہو گئی. تو ایک اس کو ملے گا، ایک اس کو ملے گا، ایک اس کو ملے گا. وہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ مردے نے 4 لڑکیاں اور 1 لڑکا چوڑی ہے، اور یہ 2 لڑکیاں لڑکوں کے برابر ہے، سب کو 1 مل جائے گا. عند ابی یوسف رحمہ اللہ. امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا. جس بدن میں اختلاف ہے پہلے ہم یہاں تقسیم کریں گے. لہذا یہ لڑکا ہے، اس کی فرع میں تعدد ہے، یہ 4 کے برابر ہے، اور یہ لڑکی ہے فرع میں تعدد ہے، یہ 2 کے برابر ہے. یہ تعدد الاصل بتعدد الفرع. اور یہ لڑکی ہے فرع میں تعدد نہیں ہے، یہ 1 شمار ہوگی. یہاں بھی مسئلہ 7 روسی اعتباریہ سے بنا. یہاں بھی ذکور الگ طائفہ، اناث الگ طائفہ. طائفہ اناث کی اسے 3 ہے، اور طائفہ ذکور کے بعد 4 ہے. وہ یہاں تقسیم برابر ہو سکتا ہے. البتہ جو طائفہ اناث ہے یہ برابر تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے. تو رؤوس یا بھی پھر 4 بنتے ہیں روسی اعتباریہ، اور 3 جو ہے وہ 4 بھی برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی 4 کو مضروب بنا کر ہم 7 میں ضرب دیں گے. 4 7 28. یہاں طائفہ ذکور کو 4 ملا تھا، 4 4 16. تو اس لڑکی کو 8 مل جائیں گے، اور اس کو بھی یہ باپ کی طرف سے ان کو حصہ مل گیا. طائفہ اناث کو 3 ملا تھا، اس کو 4 میں ضرب دیں گے تو یہ 12 ہو جائے گا. 2 لڑکے اور لڑکیاں 6 اس لڑکے کو ملیں گے، اور دوسرا 6 وہ ان کی 2 بیٹیوں پر تقسیم کیا جائے گا. 3 اس کو مل جائیں گے، 3 اس کو. اس کا مجموعی حصہ ہو گیا 11، اور اس کا مجموعی حصہ بھی ہو گیا 11. 11 اور 11 یہ ہو گئے 22. ان کو کل 22 ملا. 8 ملے ان کو باپ کی طرف سے، اور 3 ملے ماں کی طرف سے، اور اس کے صرف اپنے باپ کی طرف سے حصہ ملا. یہ قاعدہ نمبر 8 ہے، اعتبار الجہاد فی التوریث. یہاں تک ذوی الارحام کی صنف اول کا بیان مکمل ختم ہو گیا. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور تقریباً اصناف 4 کے قواعد ایک جیسے ہیں.